اس کے بعد فرمایا فویل للمصلین۔ ابو جہل کے بعد منافقین کا ذکر ہوا۔ فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، وہ جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ صحابہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ رب ذوالجلال کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون، فی نہیں فرمایا، ان فرمایا۔ اگر فی فرمایا جاتا اس آیت کریمہ میں، فی صلاتهم ساہون کا لفظ استعمال ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی ہلاکت اور بربادی سے بچ نہ پاتا۔ نقطہ ہے اس میں علمی، ہم میں سے کوئی بھی ہلاکت اور بربادی سے بچ نہ پاتا، چونکہ نمازوں کے اندر ہر انسان کو کئی قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، دل میں کئی قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں جس سے انسان بچ نہیں پاتا۔ ان خیالات کو اسلام نے رد نہیں کیا، بلکہ خیالات میں ڈوب جانے کے بعد بھی اگر انسان نماز میں غلطی کرے تو سجدہ سہو کے ذریعے نماز کو درست کر سکتا ہے۔ ان خیالات کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ اگر فی کا لفظ بیان ہوتا کہ وہ اپنی نمازوں میں غافل ہیں، اب یہاں فرمائے وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں، ایک ہے نمازوں میں غافل ہیں۔ جب نمازوں میں غفلت اختیار کیا جائے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ نمازوں سے غافل ہیں، وقت کا پرواہ نہیں کرتے، اہتمام کے ساتھ وضو نہیں کرتے، لباس کا خیال نہیں رکھتے، مسجد میں جانے کا خیال نہیں رکھتے، جماعت کا خیال نہیں رکھتے، وقت ٹال کر نماز پڑھتے ہیں، کبھی ایک پڑھ لی دو چار چھوڑ دیا۔ یہ سب کے سب ساہون کے زمرے میں آتے ہیں جو غفلت کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں ان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذکر کیا جو نماز سے غافل ہیں، یا تو بالکل نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو خشوع اور خضوع سے وہ بالکل خالی ہیں، یا تو وہ نمازوں کی قدر اور اہمیت نہیں جانتے، رسمی طور پر دکھاوے اور ریا کے لیے ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے تمام نمازیوں کے لیے فرمایا گیا فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں۔ نمازوں میں غافل تو آ جاتا ہے غفلت وسوسے، لیکن نمازوں سے غافل ہونا برا، جس کو اللہ رب العالمین نے بربادی قرار دیا۔ تو عزیزان گرامی فرمایا کہ الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا کرتے ہیں۔ مجمع میں ہے تو نماز لمبی پڑھ لی، سجدہ بہترین کیا، جھوم جھوم کے اللہ کی عبادت کی، تنہائی میں ہے تو مرغے کی طرح دو چار ٹھونگے مار کے فارغ ہو گئے۔ تنہائی میں ہے تو صرف یا تو پڑھے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو پھر اس کا خیال نہیں کرتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، دکھاوا کرتے۔ آج کل عمل صالح، نیت صالح کے ساتھ، نیت اصلاح کے ساتھ، نیت خلوص کے ساتھ، الا ماشاءاللہ تھوڑے ہی لوگوں میں شاید ہو، اکثریت میں ریاکاری موجود ہے۔ اکثریت میں بولیں، اکثریت میں ریاکاری موجود ہے، ورنہ اسلام کی روح یہ ہے، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ فرائض کو علی الاعلان ادا کرو، فرائض کو علی الاعلان ادا کرو، نوافل کو خفیہ رکھو، نوافل کو خفیہ رکھو۔ اگر فرائض کو خفیہ رکھو گے لوگ تمہارے بے دینی کے متعلق گمان کریں گے، لوگ تمہارے بے ایمان ہونے کی گواہی دیں گے، لوگ تمہیں اسلام سے دور سمجھیں گے۔ فرائض کو اعلانیہ کرو تاکہ کوئی تمہاری طرف بدگمانی نہ کرے، اور نوافل کو خفیہ خفیہ رکھو تاکہ ریاکاری تمہارے دلوں میں نہ آئے، ریاکاری تمہارے دلوں میں نہ آئے۔ وہ خواہ نماز کی صورت میں ہے،
خواہ حج کی صورت میں ہے، خواہ صدقات اور خیرات کی صورت میں ہے، ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ یہ کسی اور کو دکھانے کے نیت سے جو عمل کیا جائے گا، چونکہ عمل خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ نماز کس کے لیے؟ روزہ کس کے لیے؟ حج کس کے لیے؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات کس کی رضا کے لیے؟ جب اللہ کی رضا کے لیے ہیں تو کسی اور کو دکھاوے کا انتظار کیوں ہے؟ فلاں دیکھے، ایک فلاں دیکھ کر میری تعریف کرے، دو اس طرح کے خیالات کو ریاکاری کہا گیا ہے، جس میں اسلام نے اس کی شدید لفظوں میں اس کی مذمت کی ہے، اور ایسے ریاکار لوگوں کی عبادت کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر قرار دیا ہے، کہ گویا یہ شرک کا ایک قسم ہے لیکن چھوٹا ہے، چونکہ مخلوق کے لیے تو نہیں ہے لیکن اس کے دکھاوے کے لیے ہے۔ عبادت تو وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن دیکھنے کے لیے کسی اور کو بھی شریک کر دیا کہ یہ بھی دیکھے، تو اس لیے اس کو شرک اصغر کہا گیا، تو اس سے بھی بچنا